بلوچ سب نیشنلسٹ تھے, بلوچستان لبریشن آرمی کے. یہ دونوں ایلیمنٹ آئیڈیولوجیکلی مارکسسٹ ہوا کرتے تھے. بلاچ مری واز ٹرینڈ ان ماسکو. اسی طرح جو سوویت کے دوسرے ایسٹس تھے پشتونوں میں, پشتون سب نیشنلسٹ, وہ they used to wear a red cap. میں بھی red cap پہنا, but this is because of winters, not because of ideology. It's not because of that. So they were always pro-Soviets. رشیا کے ٹوٹنے کے بعد جو عجیب و غریب بات دیکھنے کی ہے کہ یہ سارے پرو سوویٹ ایسٹس اب پرو امریکن ایسٹس ہو چکے ہیں. وائی؟ بیکاز امیریکنز آر آفرنگ دیم دا سیم ڈیل وچ دا سوویٹ یونین یوزڈ ٹو آفر دیم, یعنی گریٹر بلوچستان اینڈ گریٹر پشتونستان, وچ از بیسکلی مینس کہ پاکستان کے پشتون علاقے افغانستان سے ملا دیے جائیں, جس کے لیے ہمارے ٹرائبل ایریا میں بغاوت ضروری اور جس کے لیے بلوچستان میں ڈسٹربنس ضروری. سو اور ایک اہم پوائنٹ جس کو ہم مینشن کرنا چاہیں گے یہاں پہ, وچ از ایکسٹریملی کریٹیکل, جو ابھی تک جس پہ آج تک کبھی ڈسکشن نہیں کی گئی ہے, کہ افغانستان was made the hub of global opium and drug production. 90% ڈرگز دنیا کی اس وقت افغانستان میں پیدا ہو رہی ہیں, اور یہ کہاں جا رہی ہیں؟ And most of them are being consumed in the Muslim countries all around Afghanistan. And what about United States? یہ بہت کم پروڈکشن ان کی یونائٹیڈ اسٹیٹس کی طرف ڈائریکٹڈ ہے. یہ یہاں سے اب what we see is, what my assessment of the situation is, کہ new opium wars are being waged on the Muslim world. 1930s میں برٹن نے opium wars کی تھی چائنا کے خلاف. تو یہ ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ ہے, کیونکہ the elements do not fit, because opium اتنی ساری کی ساری opium طالبان کے علاقے میں نہیں پیدا ہو رہی, بہت زیادہ ناردرن افغانستان میں بھی ہے جو کہ ان کے کنٹرول میں ہے, اور یہ کنزمپشن اس کی تمام کی تمام مسلمان علاقوں میں چاروں طرف بھیجی جا رہی ہے اور چائنا کی طرف بھیجی جا رہی ہے. سو وٹ assessment is that Afghanistan has become a hub for all these strategic objectives. یعنی اس سے انٹرفیئر کر سکتے ہیں ریجن میں, آئل اینڈ گیس پائپ لائن کنٹرول کر سکتے ہیں, ایران کو تھریٹ کر سکتے ہیں, چائنا کو تھریٹ کر سکتے ہیں, اوپیم وارز لانچ کر سکتے ہیں. سو افغانستان واز ڈیسائیڈڈ ایز دا پرائم ٹارگیٹ کہ جہاں 9/11 کے بعد انہوں نے اٹیک کرنا ہے. گو کہ اسرائیلی زائنسٹ اور انڈین زائنسٹ کے آبجیکٹو مختلف تھے, وہ پاکستان پر اٹیک لانا چاہتے تھے. اینڈ وین دس تھنگ واز نون, پاکستان گورنمنٹ پینکڈ ایٹ دیٹ ٹائم. مگر دا ڈیسیژن دے ٹوک, آبجیکٹو واز, جو ڈیسیژن اس وقت لیا گیا اس کا فیصلہ یہ تھا کہ یا طوفان سے خود ٹکرایا جائے یا اس کو افغانوں کی طرف بھجوا دیا جائے. اور افغانوں کی طرف بھیجنے کا ایک آبجیکٹو یہ بھی تھا کہ دنیا کی جو بھی طاقت افغانستان میں گئی ہے اس نے اپنے آپ کو وہاں تباہ کروایا. سو انسٹیڈ آف ٹیکنگ دا بلنٹ آن ٹو یور سیلف, you send them over to Afghanistan, let Afghans handle them. So in fact آج کے جو پچھلے 7 سال جنگ چلنے کے بعد یہ بات اب تقریباً واضح ہے کہ Americans are meeting the same fate which the Soviets met in Afghanistan. سیف صاحب, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو ختم کریں, میں چاہتی ہوں کہ آپ سمری دے دیں اس پورے پروگرام کا, اس کو ریپ اپ کر دیں, اور یہ بھی بتاتے چاہیں کہ ہم نیکسٹ پروگرام میں کس بارے میں بات کریں گے. جی دیکھیے, ٹو سم اٹ اپ, ایک بات بالکل واضح کر لیجئے کہ 9/11 کا ایونٹ جو ہے وہ حادثاتی نہیں تھا. اس کے پیچھے کچھ بڑی پلاننگ تھی, اس کے پیچھے ایک US ویژن تھا جس کے تحت یہ ایونٹ کنڈکٹ کرایا گیا. اس کو پرل ہاربر کے طور پر استعمال کیا گیا ٹو موبلائز دی پبلک اوپینین. اس کے ذریعے ایک دنیا میں ایک اوپینین بلڈ کیا گیا, وار آن ٹیرر کی ٹرم دی گئی. وار آن ٹیرر ان ریالٹی از دی اچیومنٹ آف 6 اسٹریٹجک US آبجیکٹوز جو ہم نے ڈسکس کیے, جو 21st سینچری میں ان کے آبجیکٹوز ہیں. ان ریئل ٹرمز war on terror خرافات ہے. there is no such thing as war on terror. So you are outwardly rejecting it. Absolutely nonsense. What US war on terror is a grand strategic objectives for the 21st century. اس کا نہ تعلق اسامہ سے, نہ القاعدہ سے, نہ طالبان سے. یہ صرف چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز ہیں جن کو انہوں نے بہانہ بنا کے, جن کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا میں اپنی گلوبل فورس ریپوزیشننگ کرنی ہے دنیا میں فوجوں کو. الٹیمیٹ آبجیکٹو از دی انسرکلمنٹ آف چائنا ان رشیا اینڈ ڈسٹرکشن آف پولیٹیکل اسلام ان دی مڈل, جو ہم نے ڈسکس کیا. دوسری بات یہ کہ جو ایونٹس 9/11 کے بعد ہوتے ہیں اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ اور بھی تھا, وہ احمد شاہ مسعود کی اسیسینیشن تھا جو 9/11 سے پہلے ہوا ہے. احمد شاہ مسعود افغانستان کا ریزسٹنس کمانڈر تھا, ہی واز اے لیجنڈری ریزسٹنس کمانڈر. اور ذاتی طور پر میں احمد شاہ مسعود کو جانتا ہوں. آئی اسپینڈ ٹائم ود ہم ان افغانستان ڈیورنگ دوز پیریڈ, اور میں بڑے اطمینان سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ احمد شاہ مسعود کی اسیسینیشن امریکن انویژن سے پہلے ضروری تھی. وہ اس لیے کہ احمد شاہ مسعود the kind of fighter he was, kind of resistance fighter he was, I knew him. وہ کبھی بھی US invasion of افغانستان کو ایکسپٹ نہیں کرتا. In what capacity did you know him? I spent time with him in Afghanistan. So it's a first-hand experience. I know him personally. We've been together in the same tent. So I can say it with great assurity کہ وہ ایک سخت نیشنلسٹ لیڈر تھا. وہ کسی صورت میں کسی فورن انویژن کو افغانستان پہ قبول نہیں کرتا. فیئرلیس مین. اور جس طرح ملا عمر ایک دلیر افغان ہے, ایک نڈر افغان ہے, اسی طرح احمد شاہ مسعود از اے لیجنڈری لائن آف پنشیر. اس پہ بھی کوئی شبہ نہیں ہے. یہ اختلاف ان کے ذاتی ہیں, یہ انخلاف ان کی افغانوں میں ہمیشہ عادت ہے آپس میں لڑنے کی. اگر آپ ایک نیوٹرل آبجیکٹو آبزرور کے طور پہ بات کریں تو ان دونوں میں کوئی خرابی نہیں تھی. they were as good and as bad an Afghan as any Afghan can be. دوسری بات,
کہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے 9/11 میں امریکہ کا ساتھ دے کے بیڑا غرق کرا لیا اپنا بھی اور امریکہ کی پوری مدد کر دی. یہ بات درست نہیں ہے. ہم اگلے پروگرام میں جو ایشوز ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک طرف اگر ہم نے یو ایس فارن پالیسی آبجیکٹوز کو افغانستان میں کسی حد تک مدد بھی کی ہے تو دوسری طرف ہم نے ان کے گلوبل آبجیکٹوز کا بیڑا غرق بھی کر دیا. تو ہم پروز اینڈ کونس کی بات کی. سو دس از دا تھنگ کہ ہم ان ایشوز کی بات کریں گے کہ جو ہم نے کیے ہیں انڈر دی امبریلا آف 9/11 جس کی وجہ سے یو ایس فارن پالیسی کو شدید تکلیف پہنچی ہے. انفیکٹ ان کا آبجیکٹو ڈسٹرب ہو کے رہ گئے. آج ہم نے شارٹ کمنگس کی بات آج ہم نے ان غلطیوں کی بات کی جو پاکستان نے کی, دا فال آؤٹس. آج ہم نے ان فیکٹرز کی بات کی جن کی جو 9/11 اور پوسٹ 9/11 اور پری 9/11 ہوئے. پاکستان پر کیا مجبوریاں تھیں, کیا غلطیاں ہم نے کی. لیکن وائل وی ہیلپ دیم ان وار آن ٹیرر اور اس کے فال آؤٹس کیا ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے آگے. اگلے پروگرام میں ہم نے یہی ڈسکس کرنا ہے. لیکن بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نے ان کی فارن پالیسی کو کہاں چوٹ لگائی ہے. سو دیز ور دا ایشوز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان نیکسٹ پروگرام. فار ناؤ انشاءاللہ I think this sums up our today's program. But before we say bye, there's something that I must do. I promised our viewers, میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں پچھلی بار وقت کی کمی کے باعث ان کے ای میل شامل نہیں کر سکی جو کہ میں اس بار کرنا چاہوں گی. A lot of people have written to us. ہمیں بہت اس بات کی خوشی ہے کہ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اسے پسند کر رہے ہیں. نہ صرف پسند کر رہے ہیں بٹ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر رہے ہیں. They're writing to us, they're letting us know what they think of the show. I would like to read this email over here. It's sent to us by Syed Imran Haider. اور بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے ہمیں اتنی اچھی ای میل بھیجی ہے. اینڈ ہی از ریٹن, ڈیئر کنسرنڈ, ایٹ لاسٹ میڈیا ہیز ڈن سمتھنگ پازیٹیو. تھینک یو ویری مچ عمران. آئی ایم لوکنگ فار سچ پروگرامس آن آر نیٹورک اینڈ اٹ از آسم. The presenter is really missing. By the way, the presenter, he means Zaid. I have following questions. Has the presenter written any books on the subject? No, I have not written any books. He's not written any books at the moment, but I'm sure he will in the near future. And timing of the program and repeat telecast for office employees. Dear Imran, we have a telecast. You're seeing our telecast right now, 10 p.m. The repeat telecast is on Wednesday 12 a.m. and Sunday 8 p.m. So you can catch us once again. Other than that, ہمیں لکھا ہے حسن ارشاد نے. تھینک یو حسن ارشاد. ہمیں لکھا ہے ابو بکر نے, ڈاکٹر سارا نے اور بہت سے لوگوں نے جن کے نام اس وقت شامل نہیں کر پا رہی. پلیز کنٹینیو ٹو رائٹ ٹو اس اینڈ لیٹ اس نو وٹ یو تھنک آف دا شو. آپ اپنی کوشچنز ہمیں لکھیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. ہمارے ایکسپرٹ زید صاحب یہاں موجود ہیں اور ہر باری آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. You may like to tell the email address info. Of course I do. And our email address is info@brasstacks.biz. Once more I'll repeat for you, info@brasstacks.biz. Thank you very much once again for being with us, and I hope to see you next week on the same channel at the same time. Thank you very much. Allah Hafiz.